ہماری سوسائٹی میں ایک مسئلہ بہت کامن ہے کہ مرد اور خواتین دونوں کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، ان پہ چربی چڑھ جاتی ہے اور ان کی وہ جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے اس میں بہت ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دنیا داری کے جو کام کاج ہوتے ہیں اس میں بھی فرق پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس ویڈیو میں ہومیوپیتھک کی دواؤں کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ طرز زندگی اور خوراک میں کچھ تبدیلیوں کا ذکر بھی ہے جو کہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ یہ باتیں جو لوگ بھی اپنے پیٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ویڈیو میں دی ہوئی تمام ہدایات پہ عمل کریں۔ اب اس سلسلے میں سب سے جو اولین چیز ہے وہ ہے متوازن غذا کا استعمال۔ اس سلسلے میں چینی اور سفید آٹے سے بنی اشیاء جیسے ڈبل روٹی، کیک اور جنک فوڈ یہ زندگی سے یا تو بالکل نکال دیں یا کم کر دیں، جتنا آپ زیادہ سے زیادہ کم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے فائبر والی غذا کھائیں، جس میں سبزیاں، پھل، دالیں اور سالم اناج شامل ہے۔ جتنا ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوگا تو اتنا ہی آپ کا پیٹ پھولنا کم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم فائبر والی غذائیں نہیں کھاتے تو اکثر لوگوں کو قبض یا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، تو جب یہ غذائیں کھانا شروع کریں گے تو یہ سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ صحت مند چکنائی کا استعمال کریں، جس میں زیتون کا تیل ہے، بادام کا تیل ہے، اخروٹ کا تیل ہے اور السی کے بیج، ان سے بھی تیل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں صحت کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ پروٹین سے بھرپور خوراک لیں، جس میں چکن، مچھلی، انڈے شامل ہیں۔ اب نمبر 2 پہ جو احتیاط آتی ہے یا جو آپ کی ہیبٹ لازمی ڈسکس کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے ورزش کا معمول۔ اس سلسلے میں روزانہ 30 منٹ کی تیز واک، جاگنگ، سائیکلنگ یا تیراکی کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بہت سارے مسائل، ایک تو وزن کم ہوگا، دوسرا آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، تیسرا اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ کم ہوگی۔ تو فائدے بہت ہیں، نقصانات کچھ بھی نہیں ہیں۔ جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے وزن اٹھانے کی ورزش کریں۔ اسی طرح سے پیٹ کے پٹھے مضبوط بنانے کے لیے، پیٹ کے لیے مضبوط ورزشیں جو بھی آپ کو پسند آتی ہوں وہ کریں۔ اگلا نمبر ہے پانی اور نیند کا۔ روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پئیں اور 7 سے 9 گھنٹے کی مکمل نیند لیں تاکہ میٹابولزم بہتر ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ باڈی میں ایک سسٹم ہے جسے میٹابولزم کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے نظام پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک کو اینابولزم اور کیٹابولزم، جس میں ایک میں سیلز کی توڑ اور دوسرے میں جوڑ ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ یہ مختصراً یہ کہنا چاہیے کہ میٹابولزم کا سسٹم ایسا ہے جس میں سیلز ٹوٹتے بھی ہیں اور جوڑتے بھی ہیں، لہذا ان کے لیے مکمل نیند کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ کو کم کریں۔ بعض لوگوں کو ذہنی دباؤ ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا
اب ذہنی دباؤ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، مثلا اگر کوئی مالی طور پہ پریشان ہے، یا فیملی کا کوئی میٹر ہے، یا جاب کا کوئی میٹر ہے، تو اس طرح کے مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ ورزش جیسے یوگا ہے، گہری سانس لینے کی مشق کریں، یا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ نیک کاموں کی طرف جب رہیں گے تو اس سے آپ کی یہ پریشانیاں کم سے کم ہو جائیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیٹ کو کم کرنے والی ہومیوپیتھک۔ اب اس میں ایک دوا ہے جسے کہا جاتا ہے کلکیریا کارب۔ یہ 200 کی طاقت میں زیادہ اچھا اثر کرے گی، اور اس کا کام ہے کہ سست میٹابولزم اگر ہو تو اس کو تیز کرتی ہے، زیادہ پسینہ آنے کی صورت میں یہ معاون ثابت ہوتی ہے، اور پیٹ کے گرد چربی بڑھنے کے لیے یہ بہترین ہے، اس پہ کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوا ہے جو چربی جلانے اور ورزش کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جسے کہا جاتا ہے فائٹولاکا بیری۔ اس کی ٹیبلٹس ملتی ہیں، تو وہ اگر 2 ٹیبلٹس لے لی جائیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ مطلب آپ نے کلکیریا کارب لی اور اس کے ساتھ ساتھ فائٹولاکا بیری کی 2 ٹیبلٹس صبح لے لیں، 2 شام کو لے لیں، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے ہارمونز کی عدم توازن کی وجہ سے وزن بڑھے، خاص کر کے یہ خواتین میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ہماری ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں گریفائٹس۔ 30 میں اگر دن میں 3 دفعہ لی جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دوا ہے جو مدر ٹنکچر میں لی جائے گی، جسے کہتے ہیں فیوکس۔ یہ میٹابولزم تیز کرنے اور پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ پرہیز بھی اس میں ہونی چاہیے، مطلب بہت چکنائی والی چیزیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور خاص کر کے جو فاسٹ فوڈ جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، تو ان چیزوں کو زندگی سے نکال دیں۔ کولڈ ڈرنک کا استعمال چھوڑ دیں، مٹھائیاں اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ختم کر دیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے مسائل بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ آپ دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی خوبصورتی کو بحال کر لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور اگر آپ